اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان اسپیشل مہینہ ہے اور اسپیشل پروگرامز کے بعد انشاءاللہ اب پھر سے قرآن سنیے اور سنائیے روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور روزانہ لائیو آپ انشاءاللہ اسے دیکھ سکیں گے، یعنی حسب معمول انشاءاللہ ناظرین یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور آج 2 احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو قرآن کریم کے حوالے سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخراب، کہ وہ شخص کہ جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اپنے گھر کو ویران ہونے سے بچاؤ اور اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور سورہ بقرہ خاص طور پر ناظرین اس کی تلاوت کی تاکید آئی ہے۔ اور فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فمن دخل فیہ فہو آمن۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، ذرا غور کیجئے کہ قرآن کو اللہ کا دسترخوان کہا گیا۔ ہمارے یہاں عام طور پر ہمارے معاشرے میں ناظرین جب کسی کے گھر کوئی پہنچ جائے اور گھر کا جو میزبان ہو وہ دسترخوان بچھائے تو ناظرین جو بھی اس کے گھر میں آیا ہے وہ اس دسترخوان میں بیٹھ جاتا ہے، اور جو بیٹھ گیا وہ کھانے سے محروم نہیں ہوتا۔ اب چاہے ناظرین میزبان اسے پسند کرے یا نہ کرے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مہمان نوازی کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر ایک کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے دسترخوان میں بیٹھ جاؤ، جو بھی اس میں شامل ہے اس سے مستفیض ہو جاؤ، متمتع ہو جاؤ۔ ناظرین و سامعین، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ گویا کہ کوئی اگر اللہ سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، لیکن ناظرین جب وہ چاہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے تو وہ اللہ کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ جائے، یعنی قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے جو اس دسترخوان میں آ گیا۔ گویا کہ ناظرین دنیا میں کوئی کسی کے دسترخوان پر بیٹھ گیا تو وہ اس کا مہمان کہلوایا، اور جو مہمان ہوتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی تکریم کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے دسترخوان کے پاس آ گیا، قرآن کے دامن کرم سے جڑ گیا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو گیا۔ اب رب تعالیٰ میزبان ہے اور وہ مہمان ہے۔ ناظرین، ایک انسان مہمان نوازی، اپنے نام کی خاطر مہمان نوازی کرنے سے دور نہیں ہوتا، اجتناب نہیں کرتا، گریز نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن ناظرین کیا وہ کوئی اس کے دسترخوان پر آ جائے تو کیا اسے محروم لوٹائے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ کے دسترخوان یعنی قرآن کے قریب آ گیا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ میزبان ہے، وہ مہمان ہے۔ ناظرین اتنا عرض کروں گا کہ میزبان جانے، مہمان جانے کہ اسے کیا لینا ہے اور میزبان نے کیا عطا کرنا ہے۔ ناظرین اس پلیٹ فارم سے ہم عام طور پر یہی پیغام دیا کرتے ہیں کہ آؤ اب بھی وقت ہے، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو، قرآن سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ سے استوار کر لو، قرآن سے جو تعلق کمزور ہو چکا ہے
आओ इससे मजबूत कर लो, फिर देखो कि रब ताला तुम्हारी कैसी मेहमान नवाजी फरमाता है, फिर देखना कि रब ताला तुम पर कैसे करम की बारिशें फरमाता है। आइए नाज़रीन जो है वो कुरान से अपने आप को जोड़े रखिए। चलते हैं आज के सबक की जानिब। हमारा जो आज का सबक है आयत करीमा है सूरह यूनुस की आयत नंबर 33 है और मुकम्मल आयत करीमा आज के सबक में शामिल है। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावजू हो जाए, स्क्रीन के सामने मौजूद है। कलाम पाक को साथ रखें, आज का सबक निकालें, अपने पास नोटबुक ज़रूर रखें, कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए। आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुग़तुल कुरान ये हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है। आइए तावुज़ तस्मिया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीन फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। अब यहाँ ला युमिनून पढ़ेंगे, वक़्फ़ की सूरत में ला युमिनून पढ़ा जाएगा। आखिर में आप देखें अलामत वक़्फ़े अंदर 33 लिखा हुआ है। आयत नंबर 33 यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। कितने कलिमात हैं ज़रा देखिए। कज़ालिका एक कलिमा, हक़्क़त दूसरा, कलिमतु तीसरा, रब्बी चौथा, का पाँचवा, अला छठा, अल्लज़ीना सातवां, फ़सक़ू आठवां, अन्ना नवां, हम 10वां, बल्कि हम नाज़रीन ज़मीर गुज़र चुकी है, ला 10वां और युमिनून 11वां। कुल यहाँ पर 11 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, आप बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु, कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका, रब्बी अलहदा का अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, रब्बिका। रॉ पर ज़बर है, रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर ज़बर है तो रॉ को पुर करके पढ़ा जाएगा। रब्बिका अला अल्लज़ीना, अला को अलहदा पढ़ेंगे तो लाम पर खड़ा ज़बर होगा, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो लाम पर ज़बर है, इससे अल्लज़ीना के लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। अलल्लज़ीना फ़सक़ू, यहाँ पर आप देखें आखिर में फ़सक़ू में वाव मद्दा है, ऊपर मद की अलामत है, मद मुनफ़सिल है। 3 से 5 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ना चाहिए। फ़सक़ू अन्नहुम, अन्नहुम ला युमिनून, यु में आप देखें युमिनून हमज़ा साकिन है और हमज़ा जब साकिन हो तो उससे झटके के साथ पढ़ा जाता है। ला युमिनून, अब यहाँ वक़्फ़ करेंगे तो ला युमिनून पढ़ा जाएगा। नाज़रीन व सामईन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ व तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है हम वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं नाज़रीन उसमें अस्मा कौन से हैं, अफ़आल कौन से, हुरूफ कौन से हैं, इनकी जो है वो नाज़रीन इनकी तहक़ीक़ व तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। नाज़रीन ये आज का सबक है, आयत नंबर 33 है। हम इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना है ब्रेक की जानिब, कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के सबक की जानिब। और नाज़रीन यहाँ पर आप देखें कि हम जो आज की आयत करीमा है आयत नंबर 33 सूरह यूनुस हम लिख चुके हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं।
تو پہلا اسم ہے کذالکا، پہلا اسم ہے کذالکا، دوسرا ہے کلمتو، تیسرا رب، چوتھا کا، پانچواں الذین، اور یہاں پر ہم ضمیر ہے۔ تو ناظرین کل یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ 5 اسما ہیں۔ نمبر 1 کذالکا، نمبر 2 کلمتو، نمبر 3 رب، نمبر 4 کا ضمیر، اور ہم، نمبر 5 الذین۔ تو یہ 5 یہاں پر ناظرین اسما ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین پہلا فعل ہے حقت، دوسرا ہے فسقو، تیسرا ہے یؤمنون۔ حقت، فسقو، اور نمبر 3 یؤمنون۔ تین افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین پہلا حرف آپ دیکھیں وہ ہے علا، اور دوسرا انا، تیسرا لا۔ علا، انا، لا۔ تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھیں 5 اسما، 3 افعال، 3 حروف، کل ملا کر 11 کلمات ہوئے۔ اب ہم ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب۔ کذالکا، ناظرین یہ ذالکا عام طور پر یہ اسم اشارہ ہوتا ہے، اور یہ دور کے لیے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے، اس کا عام طور پر معنی ہوتا ہے وہ۔ لیکن کا، اب کا اس کے ساتھ جڑا ہے، تو کذالکا یہ عام طور پر ناظرین جو ہے وہ حرف تشبیہ کہلاتا ہے، حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہاں پر ہوگا اسی طرح، اس کا معنی ہوگا اسی طرح۔ اس کے بعد ہے کلمہ۔ کلمہ ناظرین وہ لفظ ہے جو ایک معنی کو بتائے۔ پھر اس کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ناظرین جو اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو، کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ فعل وہ کلمہ جو اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو لیکن کسی زمانے سے ملا ہوا ہو۔ اور حرف وہ کلمہ جو اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج ہو اور کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ تو ناظرین و سامعین اس کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو کلمہ کہتے ہیں جو ایک معنی کو بتائے۔ پھر ناظرین کلمات اس کی جمع آتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کلمہ ایک کلمہ، کلمات بہت سے کلمات یا بہت سے کلمے۔ کلمہ اور کلمات یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ یار آپ نے کچھ کلمات اپنے منہ سے ایسے کہے، بعض اوقات کسی کے منہ سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کسی کا دل خوش ہو جائے، تو ہم عام طور پر یہ استعمال کرتے ہیں۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ ویسے ناظرین مجازاً ظاہر ہے کہ والدین کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا گیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہمیں حکم ہے کہ اپنے والدین کے لیے یوں دعا کرو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھے پالا۔ ناظرین ویسے گارڈینز کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے۔ پرانے زمانوں میں ناظرین جو آقا مولا کا تصور تھا، تو
جو آنر ہوتا، آقا ہوتا، اسے بھی رب کہا جاتا. لیکن یاد رکھیں کہ حقیقت میں حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو حقیقی طور پر کوئی بھی دوسرا رب نہیں، حقیقی طور پر ایک ہی رب ہے. مجازن جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے. صرف رب پر ہی گفتگو کی جائے ناظرین تو گھنٹوں گزر جائیں کہ رب کہتے کسے ہیں، یہ پرورش کرنے والا ہوتا کون ہے، یہ پالنے والا ہوتا کیسا ہے ناظرین. تو آپ اش کر اٹھیں گے کہ رب تعالیٰ واقعی اس کی صفت کریمی دیکھیں، اس کی صفت رحیمی دیکھیں، اس کی صفت ربوبیت دیکھیں تو ہر صفت میں ہمیں وہ اس میں کمال نظر آتا ہے، ہر صفت میں وہ اکمل نظر آتا ہے. ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انت کی شکل میں. کا یا انت اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے. اور ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہم علیہم. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں. الذین اس میں موصول ہے ناظرین جمع مذکر کے لیے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جنہوں. اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی لینا بھی درست ہو سکتا ہے. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. حقت. حقت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب. اس کا معنی ہے کہ وہ ثابت ہوئی، وہ ثابت ہوئی، وہ ثابت ہو گئی. دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. فسقو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے کہ وہ فاسق ہوئے یا انہوں نے فسق کیا. ناظرین اس کا مصدر آتا ہے فسق، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. یؤمنون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لائیں گے. اور یہاں پر ناظرین لا اس پر داخل ہے. لا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو نفی کا معنی دیتا ہے. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آمن یؤمن ایمان. ایمان اس کا مصدر ہے ناظرین، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب. علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملے کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. یہاں پر اس کا معنی تحقیق کے ہے. لا کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے. اس کا معنی ہے نہیں. ناظرین و سامعین آپ یہ دیکھیں کل 11 کلمات ہیں، کل 11 کلمات ہیں، اور 11 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. 11 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 فسق، نمبر 4 یؤمنون میں ایمان. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. کاف زبر کا، زال کھڑا زبر زا یا زال الف زبر زا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. لام ذلی کاف زبر کا، کذالک ہا قاف زبر حق، قاف تا زبر قط حق قط. کاف زبر کا، لام ذلی میم زبر ما، تا پشتو کلیمتو، را با زبر رب، با زر بی، کاف زبر کا ربکا، عین زبر ع، لام زبر لل، لام زبر لا، ذال یا زر ذی، نون زبر نا، علی الذین، فا زبر فا، سین زبر سا، قاف و پیش قو، فسقو، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، انہم، لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو، میم زر می، نون وا پیش نون، نون زبر نا، لا یؤمنون. اب یہاں وقف. الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. فاسقوں پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے ہیں، وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ اس میں ناظرین کیا فرمایا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ ناظرین رمضان، ماہ رمضان مبارک سے پہلے ہم نے جو آیت کریمہ آیت نمبر 32 تھی ہم نے وہ پڑھی تھی. تو ایک اس کو سمرائز کرتے ہوئے کہ پچھلی آیات سے اس کا ربط ہمیں نظر آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے، تو ناظرین ایک مرتبہ ہم اسے ریپیٹ کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 31 میں، 31 میں اور 32 میں کیا فرمایا؟
کہ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ آپ ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے، اور زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے، اور نظام کائنات کون چلاتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ فقل افلا تتقون، تو پھر آپ ان سے فرمائیے کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ پھر آیت نمبر 32 میں یہ فرمایا کہ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، تو حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے، سو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو۔ ناظرین و سامعین، اب دیکھیں کہ آیت نمبر 31 میں اور 32 میں یعنی 31 اور 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے اس بات پر دلائل بھی قائم فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ناظرین جو شرک کرتے ہیں ان کا رد بھی فرمایا۔ سب سے پہلے یہ بات آپ دیکھیں کہ توحید کے دلائل کو کیسے اس بات فرمایا کہ اے محبوب ذرا ان سے پوچھے تو صحیح کہ تمہیں آسمان سے زمین سے کون رزق عطا فرماتا ہے، یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، زمین سے آپ یہ دیکھیں کہ بیج بویا جاتا ہے، پانی ایک ہی ہے، یعنی جو آسمان سے برسایا جاتا ہے، جو بادلوں سے برسایا جاتا ہے، لیکن ایک ہی پانی زمین پر برستا ہے، اس میں سے کتنے پھل فروٹس، کتنے پھل پودے نکلتے ہیں۔ تم ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ آسمان و زمین سے تمہیں رزق عطا فرمانے والا ہے کون۔ پھر ذرا یہ سوچو کہ یہ سماعت تمہیں کس نے عطا فرمائی، یہ بصارتیں تمہیں کس نے عطا فرمائی۔ تم کانوں سے سنتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو، ذرا ان سے پوچھو کہ جو اپنی کانوں کی سماعتوں سے محروم ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ جو اپنی آنکھوں کی بصارتوں سے محروم ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا بیت رہی ہے، کیا وہ سوچتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ کان ہیں، ان کی سماعتیں تمہیں کس نے عطا فرمائی، یہ آنکھیں ہیں، یہ قوت بصارت تمہیں کس نے عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے اور زندہ سے مردوں کو کون نکالتا ہے، ذرا اس بات کو سوچو۔ یعنی اس نے انسان اور پرندے کو نطفے اور انڈے سے نکالا جو بظاہر بے جان ہیں، یا جس طرح اس نے مومن کو کافر سے پیدا کیا اور اس نے فرمایا کہ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جس طرح اس نے نطفے اور انڈے کو انسان اور پرندے سے نکالا، یا جس طرح اس نے کافر کو مومن سے پیدا فرمایا، یہ ساری اس کی قدرتیں ہیں۔ تو کہا کہ یہ ذرا ان سے پوچھو کہ یہ کون کرتا ہے، تو وہ بھی جواباً کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ تو پھر ان سے دوسرا سوال یہ کرنا کہ فقل افلا تتقون، جب تمہارا خالق و مالک وہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا وہ ہے، تمہیں ساری زمین و آسمان کے رزق عطا فرمانے والا وہ ہے، تمہیں ساری قوتیں عطا فرمانے والا وہ ہے، تو پھر تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ فقل افلا تتقون، تو فرمائیے اے محبوب ان سے کہ یہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہاں یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، تو حق کے سوا اور کون سا راستہ ہے، حق کے سوا تو گمراہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، یعنی تمہیں شیطان پھرا رہا ہے، یہ شیطان تمہیں بھٹکا رہا ہے، تو تم بھٹکو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرو، اس کے بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی توحید کا اقرار کرو۔ تم اس کی توحید کا اقرار کرو گے تو تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، تمہارے سارے معاملات سنور جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، ایک تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ حق کے سوا
گمراہی کا راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ہٹنا اور پھر اپنے باطل خداؤں کی طرف جانا یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور فرمائے کہ تم اس میں کہاں پھرائے جا رہے ہیں؟ تمہیں شیطان پھرا رہا ہے۔ اللہ تمہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور فرمایا کہ شیطان جو ہے شیطان ہے وہ کفار کا اولیاء ہے، وہ کفار کا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ جو کافر ہیں تو شیطان ان کا ولی ہے۔ وہ کہا کہ شیطان جو ہے ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہی لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں یہی اصحاب النار ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آخر میں فرمایا آیت نمبر 33 میں کہ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، فاسقوں پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے۔ یہ سارے توحید کے دلائل ہم نے قائم فرما دیے، لیکن جو فسق کرنے والے ہیں نا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ناظرین فاسق کون ہیں اور یہ ایمان لانے والے کیوں نہیں ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب دبئی سے۔ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، علی الذین فسقوا، علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ جی ترجمہ سنائیں۔ چلے میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحباب سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ فاسقوں پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے ہیں، وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے۔ چلیں بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب پاکستان سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ فاسقوں پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے ہیں، وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ میرے خیال سے وقت کی کمی ہے اور وقت ختم ہو چکا ہے ہمارے اس پروگرام کا۔ انشاءاللہ ہم کل سے اب کوشش کریں گے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز لیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے سے اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام آپ دیکھا کرتے ہیں۔ اور ناظرین آپ اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ ان حالات میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی طرف آئیں، اس کلام سے جڑ جائیں، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ ناظرین و سامعین، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اور ہاں، یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر بھی قرآن سنیے سنائیے، جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔
خود بھی سرچ کیجیے اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.